پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور بی بی زینب ابھی چھوٹے تھے، تو آپ نے حضرت عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا، ایک قبیلے کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو، تو بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزام کے گھر رشتہ بھیجا گیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے باپ سے جا کر پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے اعلیٰ خاندان میں بیاہی جا سکے؟ تو باپ نے کہا کہ بالکل ہاں، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے ہی کی ہے۔ اس کے بعد رشتے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت حزام بیاہ کر حضرت علی کے گھر آ جاتی ہیں۔ حضرت علی کے گھر آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی زینب کو بھی گلے سے لگا لیتی ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ مجھے ان بچوں کے سامنے کبھی بھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں ان کے گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں، کیونکہ ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، کہاں وہ اور کہاں میں۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت حزام نبی کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی مؤدب رہا کرتی تھی اور ان سب کا بہت احترام کیا کرتی تھی، اور آپ کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں 4 بیٹے ہوئے اور آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہی سکھایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیشہ ادب کرنا ہے، حضرت علی کا ادب کرنا ہے، اور ان کے لیے جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ آپ کے 4 بیٹوں کے نام یہ ہیں: حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں ان کا ایک اپنا مقام تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حسن اور حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوال ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ عمر میں اتنے چھوٹے تھے، مگر ماں کی تربیت ہر مقام پر ان میں چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا حسین سے درخواست کی کہ اب مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے تلواریں لے لی اور کہا کہ عباس تم بس پانی لے آؤ۔ جب پانی لینے کے لیے آپ نہر فرات پر گئے
تو وہاں یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کر دیا اور ان کے دونوں بازو قلم کر دیے۔ یہ وہی بازو تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنی تھی۔ آپ کے کٹے بازو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئی۔ حضرت عباس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میری آنکھ سے تیر نکال دیجئے، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کا کہا تھا، ورنہ وہ آپ سے ہرگز کوئی کام نہ کرواتا، کیونکہ وہ آپ کا مؤدب ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزاری، اور آپ کے چاروں بیٹے کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ کل حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے تھے، 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، اور ایک امام حسین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے تھے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدہ ام البنین کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی کہ عباس بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عثمان بھی شہید ہو گئے، اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے، تو فرمانے لگیں سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مولا حسین کیسے ہیں، ان کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ کہنے لگیں کہ مجھے بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے چاروں بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے شہید ہوئے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنی تھی، اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اہل بیت کی جتنا ہو سکا حفاظت کی، میرے بیٹوں نے حفاظت کی، اللہ تعالی ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ دوستوں، یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے اعلیٰ مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اہل بیت کی اطاعت سکھائی، اہل بیت کا ادب سکھایا، اور خود فاطمہ بنت حزام نے اہل بیت کے گھر میں ان کی کنیز بن کر رہنا اپنے لیے اچھا سمجھا۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ انہیں ہمیشہ مولا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، آج ہم نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی کا اور ان کی دوسری بیوی فاطمہ بنت حزام کا، جنہیں ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔